سب سے پہلی چیز، مغیث اور بریرہ پہلے سے جو ہے ایک ریلیشن شپ میں تھے، ان دا سینس کہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح کر سکتے تھے، لیکن آزاد ہونے کے بعد ان کو چوائس تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مطلب اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، چونکہ غلام سے آزاد کا نکاح نہیں ہوتا تو ان کا نکاح بریک ہو جاتا تھا. تو اس چیز کو آپ ریزن نہیں بنا سکتے، چونکہ آلریڈی وہ میرڈ تھے. میرج کے بعد ان کو ایک آپشن تھا کہ وہ ساتھ رہے، الگ رہیں. بریرہ نے الگ رہنے کا ارادہ کیا، لیکن مغیث رضی اللہ عنہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کے الگ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے. تو اس کی کوئی غلط دلیل تو کوئی لے نہیں سکتا، یہ بالکل لیگل اور شرعیہ وے تھا کہ ایک آدمی کا کسی سے نکاح ہوا ہے، کسی وجہ سے وہ نکاح ٹوٹ جا رہا ہے، اور وہ آدمی چاہتا ہے واقعی میں اس عورت کے ساتھ بھی، جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرے، اور وہ اس کی گزارش کر رہا ہے. تو یہ تو بالکل لیگل وے ہے نا. اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما جو ہے پہلے سے کوئی رشتے میں تھے اور نعوذ باللہ ان کا غلط تعلقات تھے، پھر اس کے بعد دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بالکل وہ پہلے بھی لیگل رشتے میں تھے، اور بعد میں مغیث رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ بریرہ وہ اس رشتے میں ان کے ساتھ بعد میں بھی آزاد ہونے کے کنٹینیو رہیں، جو انہوں نے پسند نہیں کیا یا درکی. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہاں کچھ بھی اللیگل نہیں تھا، یہاں کچھ بھی حرام نہیں تھا، ساری چیزیں حلال تھی، پہلے بھی جو ہوئی اور بعد میں بھی جو کی جا رہی تھی یا جس کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ سب حلال میں تھا. یہاں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ مغیث رضی اللہ عنہ ڈپریس ہو گئے، یہاں کہیں بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو غلط کوئی فیصلہ لیا، یہاں کہیں بھی نہیں آ رہا کہ انہوں نے عورت کے ساتھ کوئی غلط فیصلہ کرنے کا ارادہ. کیسا ہوتا ہے نا، عشق میں ناکام ہوئے تو کسی پہ ایسڈ پھینک دے رہے، کسی کی شادی نہیں ہو دے رہے، جا کے بدنام کر رہے، اس کے رشتے آ رہے اس کو لڑکی کو، یہ سب کرتے ہیں لوگ. یاد رکھ، کچھ بھی نہیں کیا، سب لیگل وے میں تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیز کنٹینیو ہو، جو انہوں نے چونکہ ذاتی طور سے پسند نہیں کیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی حدیث سے کہ اسلام عورتوں کو ان کے حق دیتا ہے، چونکہ اب ان کو بعد میں رہنا پسند نہیں تھا، ان کا اختیار تھا، اور اللہ کے رسول نے وہ حق دیا. یہ نہیں کیا جس طرح سے عورتوں پہ ظلم ہوتا کئی سماجوں میں کہ نہیں تم کو یہی کرنا ہے، بڑوں کی سننا ہے، فلاں، یہ بالکل بھی نہیں یاد رکھی. یہاں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ اسلام میں عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، مرد بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے عورت کے لیے، لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے. تو عورت بھی راضی ہو، ولی بھی راضی ہو. یاد رکھیں، سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا ایسا کہیں نہیں کہ بس ابا کو پسند آ گیا بچہ تو بچی کی شادی کر دیں گے، نہیں، بچی سے پوچھنا ہی پڑے گا، اور بچی کی ہاں کے بعد ہی وہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. تو وہاں پوری چیزیں لیگل تھی اس واقعے میں، کوئی بھی اس کو غلط چیز کے لیے، عشق مزاجیوں کے لیے، برے کام کے لیے وجہ یا ریزن نہ بنائیں. یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.